اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی قسط سامعین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے بارے میں سنا تھا۔ پھر جب مکہ میں مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی جان و ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد سن 5 نبوی میں 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر ایک دوسری بار 82 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے کفار مکہ نے اپنے قوم کے 2 عقلمند لوگوں کو اپنا سفیر بنا کر وہاں کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہاں پر ان کی کوئی چال چل نہ سکی اور مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں وہ لوگ ایک خطرناک اور خوفناک بات سوچنا شروع کر دیا۔ ان کو احساس ہو گیا کہ اسلام سے، مسلمانوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو زور زبردستی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور ابو طالب ایک بہت بڑے سردار تھے۔ تو سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور ابو طالب سے کہا کہ آپ ہم میں بلند مرتبے اور شرف و اعزاز والے آدمی ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے، اب ان کو روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے بڑی سخت جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر اس دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش نے جو باتیں کہی تھیں وہ آپ کو بتا دیں اور کہا کہ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اے چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور آپ رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ کو پکارا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی وجہ سے بھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ابھی بھی کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے مکہ کے ایک خوبصورت، بہادر، صحت مند اور اچھے خاندان والے لڑکے کو اپنے ساتھ لیا اور پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس خوبصورت و بہادر نوجوان کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ کتنا برا سودا کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور اسے پالوں پوسوں، اور اس کے بدلے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنائی گئی تمام تدبیروں کے ناکامی کے بعد اور ابو طالب سے تمام ملاقاتوں کے ناکامی کے بعد قریش مکہ یعنی مکہ کے سرداروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ انہی دنوں قریش مکہ کے سرکش و ظالم لوگوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی تجویز ابھری۔ ایک بار ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب محمد سجدے میں جائیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو میں ایک بہت ہی بھاری وزنی پتھر ان کے سر پر ڈال دوں گا تاکہ وہ زندہ ہی نہ رہے۔ دوسرے دن صبح کو ابو جہل ایک بہت ہی وزنی پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کی طرح خانہ کعبہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش کے دوسرے لوگ بھی ابو جہل جو کرنے والا ہے وہ دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل پتھر اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، اتنا ڈرا سہما تھا کہ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکا۔ یہ دیکھ کر قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کا حال دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں پتھر لے کر ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ درمیان میں آ گیا،
خدا کی قسم میں نے آج تک کسی اونٹ کی ویسی خطرناک کھوپڑی، ویسی خطرناک گردن، ویسے خطرناک دانت نہیں دیکھے، وہ تو مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اسی طرح ہر روز کی طرح ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ تشریف لائے، قریش کے لوگ بھی وہاں جمع تھے، تو سب نے مل کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر سختی سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ یہ وہی عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدے میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آ پہنچے۔ حضرت ابو بکر کو یہ چیخ پہنچی تھی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، تو وہ بھاگے بھاگے آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے، اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب مارا، اتنا مارا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ جب وہ گھر میں آئے تو ان کے سر میں ہم جدھر بھی ہاتھ لگاتے تو آپ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ان کے بال آ جاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ مکہ میں مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روز بروز بڑھتا ظلم و ستم، ایذا اور تشدد نے اور مشرکین مکہ کے کچھ سرکش لوگوں کے دماغوں میں چل رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیروں اور سازشوں نے مکہ کے دو عظیم جانبازوں اور بہادر یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت ہی طاقت ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بہت ہی تکلیف پہنچائی، بہت ہی ایذا دی اور بہت ہی برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ نہ بولے، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی تیر کمان کندھے پر لٹکائے شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس لونڈی نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ یہ سب باتیں سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے یہ پکا ارادہ کرتے ہوئے بھاگے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی پٹائی کر دیں گے، اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھا اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد تیر کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کا دل اسلام کے لیے کھول دیا اور مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ دونوں سن 6 نبوی میں یعنی نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں اور سخت مزاجی میں مشہور تھے۔ ان کی طبیعت کی سختی، غصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا یہ حال تھا کہ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے تلوار لے کر نکلے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم بن عبداللہ نے ان کا موڈ دیکھ کر اور ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر، تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھا بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں ان کی بہن اور بہنوئی کو حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے قرآن کی سورتوں پر مشتمل جو چھوٹا کتاب تھا اس کو چھپا لیا، لیکن عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا،
کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا شاید تم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بہنوی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ان کی بہن فاطمہ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن نے جوش میں آ کر کہنے لگی عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دے کر شرمندگی اور پچھتاوا محسوس ہونے لگا۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور قرآن کی کچھ آیات پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی باتیں سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی یہ اسی دعا کا اثر ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں صفا کے پاس والے مکان میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی اور کنویں صفا کے پاس اس گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار کے ساتھ موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور ان کے تلوار کے میان کا جو پٹا ہوتا ہے اس کو سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم باز نہیں ہوگے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو تک سنائی دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا یہ حال تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہ کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد وہ سیدھا ابو جہل کے گھر گئے، ابو جہل کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل دروازہ کھولا اور ان کو دیکھ کر اہلاً و سہلاً کہنے لگا۔ ابو جہل کو یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اے ابو جہل میں محمد کے دین کو قبول کر چکا ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں۔ اس پر وہ غصے میں ان کے چہرے پر دروازے کو بند کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں کہ جمیل بن معمر جمحی ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں میں باتیں پہنچانے میں، کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر مشہور تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت ہی بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر اسی کے پیچھے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کافی سارے لوگ مل کر جمع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا جو ہوتا ہے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم رہتے یا ہم رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں یا خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہی ہو، خواہ زندہ رہو خواہ تم کو موت آ جائے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں میں تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھ کر ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے اور اسلام آگے بڑھتا رہا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ کی اور کوششیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے پورے خاندان کو کفار مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور شیب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور کیا تھا، اور 3 سال تک ان کے اوپر دانا پانی ہر چیز کو بند کر دیا تھا، اس کے بارے میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔